मैडम आपका सवाल ये है कि मैं बीइंग अ ट्रेनर कासिम अली शाह, मेरी पॉजिटिविटी का सोर्स क्या है या उस पॉजिटिविटी को बरकरार रखने का तरीका कार क्या है? अच्छा, 2 कदम। पहला कदम ये कि पहले अपनी साइकोलॉजी, अपनी नफ्सियात, अपने आप को समझिए। प्रॉब्लम क्या होती है, हमें अपनी समझ नहीं होती। जब हमें अपनी समझ नहीं होती तो फिर हम अपने आप को मोटिवेट भी नहीं कर सकते। खुद को मोटिवेट करने का मतलब, आजकल मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स में नया मैंने टर्मिनोलॉजी ऐड की है, इंपोर्ट मोटिवेशन। वो क्या है? अपनी जिंदगी में उन सोर्सेस को बढ़ा दीजिए, वो जराए बढ़ाइए, वो तमाम के तमाम लीड्स, कनेक्शन बढ़ा दीजिए जो मोटिवेशन देते हैं आपको। अब होता क्या है, किसी को एक चीज मोटिवेट करती है, किसी को दूसरी चीज मोटिवेट करती है। मैंने एक लिस्ट बनाई है उन तमाम कामों की जिनसे मुझे मोटिवेशन मिलती है। उन कामों में अपने वक्त को इस्तेमाल करना भी हो सकता है, उन कामों में ट्रैवल करना भी हो सकता है, उन कामों में कोई ऐसा बंदा जो कुछ नहीं दे सकता उसके लिए कुछ करना हो सकता है, उन कामों में म्यूजिक हो सकता है, उन कामों में अच्छे दोस्त हो सकते हैं, उन कामों में PR हो सकता है, उन कामों में इखलाक से बात करना हो सकता है। सो जब आप अपनी नफ्सियात और साइकोलॉजी को समझते हैं, उसके बाद उन कामों को ढूंढते हैं कि जो आपके लिए है। एक बात याद रखिएगा, एक ही मेडिसिन एक के लिए मेडिसिन है, दूसरे के लिए जहर होती है। जब आप ये समझ जाते हैं कि मेरे लिए क्या है, मसलन मैं एक बात कहूं एक साहब को, जी अपनी PR बनाओ, बड़ी तरक्की करो। अच्छा, मुमकिन है एक के लिए बिल्कुल ठीक हो, दूसरे के लिए बिल्कुल ठीक ना हो। कैसे? PR वाले बंदे को PR तो चाहिए, लेकिन जिस बंदे का काम ही PR वाला नहीं है उसको PR क्या करनी है? अब बात समझिए। देखो, हमें इल्म का भी जो हुक्म है ना, वो इल्म नाफे का है, हमें सिर्फ इल्म का हुक्म नहीं है। मुझे चंद दिन पहले एक बच्चा आया था कि मुझे पूरी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी याद है। हाथ में जोड़ता हूँ तो काम अच्छा करते हैं, कहते हैं अच्छा काम नहीं है। मैं कहा ये काम अच्छा, इसका फायदा बता दो, इसका कोई फायदा नहीं होगा ना। कहता फायदा तो मुझे नहीं पता, लेकिन बस मैंने रिकॉर्ड बनाने के लिए। चंद दिन पहले एक बच्चा मिला, सच्चा वाकया, वो कहता है मुझे शाबाशी दे। मैं कहा जबरदस्ती? कौन सी शाबाशी, क्या किया? कहता है मैंने दुनिया का सबसे बड़ा ताला बनाया। मैं कहा अपने आप को ढक लिया यार। कब जिंदगी में हम ये इस रेस से निकलेंगे जो कि रैट रेस है? सो जब आप अपनी साइकोलॉजी समझते हैं, अपनी नफ्सियात समझते हैं, तो आपको समझ आती है मुझे इस चीज से मोटिवेशन मिलती है और इस चीज से मोटिवेशन नहीं मिलती। अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसी के साथ जुड़ूंगा। फिर अब ये भी ढूंढते हैं कि किस तरह के लोगों से मोटिवेशन मिलती है और किस तरह के लोगों से मोटिवेशन नहीं मिलती। फिर आप क्या करते हैं, अगला काम बड़ा ध्यान से सुनिएगा। आप मिलते सबको हैं लेकिन खुलते सबके सामने नहीं है। समझे कि नहीं? आप क्या करते हैं, आपको पता लग गया। मैं आपको छोटी सी मिसाल, मैं जिस इलाके, जिस गांव से, जिस जगह से बिलोंग करता हूँ, एक बंदा भी नहीं जानता होगा मैं क्या करता हूँ। उनको पता है मैं लचकर देता हूँ। तो कहते हैं ये लचकर देता है, ठीक है कि नहीं? और उनको नहीं अंदाजा कि लेक्चर सेक्चर क्या होती है, ट्रेनिंग क्या होती है। मैं उन्हें कहता मैं कैपेसिटी बिल्ड करता हूँ। कहते अच्छा बॉडी बिल्डिंग क्यों नहीं? कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं हो, कहते ज्यादा बेहतर बॉडी बिल्डिंग है। कहते सूखा ये हो गया, तो अभी बॉडी बिल्डिंग करता तो मोटा हो जाता। अब है क्या, याद रखिए, जो बंदा जिस चीज की कदर नहीं जानता उसके सामने कभी नहीं खुलता, उन्हीं रिश्ते में क्यों ना हो। क्यों? वो आपकी मोटिवेशन को ऐसे नीचे कर दे। चंद दिन पहले मेरा कॉर्पोरेट सेशन था, मैंने उसमें एक बात कही। मैंने कहा मुझे मेरी जिंदगी में 2 ऐसे लोग हैं, मैंने अपने किसी भी आइडिया को टेस्ट करना होता है, मैं उनसे जरूर बयान करता हूँ। ध्यान से सुनिएगा। जैसे वो कहते नहीं हो सकता, मैं समझ जाता हूँ हो सकता है। तो 2 बंदे मैंने रख लिए कंफर्म, वो बुरे नहीं है, वो बड़े मुखलिस हैं, बड़े प्यारे हैं, मेरे बड़े लाडले हैं, मेरे से लव करते हैं, लेकिन उनके पास वो विजन नहीं है। सो जब भी मैंने टेस्ट करना होता है ना, वो क्या खूबसूरत किसी ने बात कही है, शेख सादी का जुमला कि मैंने इखलाक बद इखलाक से सीखा, मैंने हया बेहया लोगों से सीखी, मैंने तमीज बदतमीज लोगों से सीखी, मैंने अकल बेअकलों से सीखी। सो आप जब कैटेगराइज कर लेते हैं कि मोटिवेशन लेनी कहां से है, मैं सख्ती से मना कर रहा हूं, जिस दुकान पे मोटिवेशन नहीं है, जिस जगह पे मोटिवेशन नहीं, वहां से मांगनी नहीं है ही नहीं ना। देखो कश्फुल महजूब एक मुस्तनद किताब है दरअसल, उसमें लिखा है जुमला बर्तन से निकलना वही जो डाला गया, वही किसी में मोटिवेशन होगी तो देगा ना आप। सो ये जरूर ढूंढिए कि आपकी साइकोलॉजी क्या है, आपकी नफ्सियात क्या है, किस तरह के लोग मोटिवेट करते हैं, किस तरह की किताबें मोटिवेट करती हैं, किस तरह की जगह मोटिवेट करती हैं। और आपको एक बात बताऊं, अच्छा देखें, मैंने रवायत में सुना कि ये सवाल हजरत उमर अपने वक्त में हजरत अली के पास लेकर जाते हैं। कहते हैं देखिए आप इल्म के शहर का दरवाजा है,
میرا سوال آپ سے یہ ہے، کچھ لوگ ملتے ہیں تو لگتا ہے بہت پہلے کے ملے، اور کچھ اپنے ہوتے ہیں اور لگتے ہیں بڑے پرائے ہیں. سوال کتنا زبردست سچا سوال ہے یہ آپ کا اور میرا سوال ہے. افضل علی کرم جو فرماتے ہیں یار میں خوش نصیب تھا. یہ سوال میرے پاس بھی تب تھا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود تھے اور میں نے ان کی بارگاہ میں سوال کو پیش کیا، اور پھر آپ نے جواب دیا. آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے کہا ہم اس دنیا میں آنے سے پہلے روحوں کی گروہ اور جھوٹ کی شکل میں، جب دنیا میں ملتے ہیں تو 30 35 40 45 کا فرق ہوتا ہے، لیکن روحوں کے ساتھ کی وجہ سے جب ملتے ہیں تو موٹیویشن لیول کیا ہو جاتا ہے، ہائی ہوتا ہے. اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے، خونی رشتے میں خونی رشتہ تو ہوتا ہے، روح کا ساتھ نہیں ہوتا، موٹیویشن کا ساتھ نہیں ہوتا. میرا استاد کہتا ہے اگر ہم سفر ہم خیال تو ساتھ منزل تک جاتے ہیں. جملہ دہرائے لیتے ہیں، ہم سفر ہم خیال تو ساتھ کہاں تک جاتا ہے، منزل تک جاتا ہے. ذہن میں رکھ لیجیے کہ جس طرح روٹی کے لیے کوشش کر رہے ہو نا، موٹیویشن کے لیے بھی کوشش کرو. جس طرح اپنے اوڑھنے بچھونے کی چیزوں کے لیے کوشش کر رہے ہو نا، موٹیویشن کے سورس پہ بھی کوشش کرو. جس دن سمجھ آ جائے کہ موٹیویشن ایک ایسا پروڈکٹ ہے جو چاہیے، تو پھر تو آنے لگ پڑتی ہے. بھائی جو پتہ ہی نہیں ہے، خبر ہی نہیں ہے. شروع کے ایام میں جب اس ٹریننگ کی پیریڈ میں آئے، کبھی کبھی کیا ہونا موٹیویشن لیول ڈاؤن. اب سمجھ آ کے ڈاؤن ہوتا کب ہے، شروع میں سمجھ نہیں آتی کہ ہوا کیا ہے. اب سمجھ آ جاتی ہے کہ میں ملا اس کو ہوں تو موٹیویشن لو، اور اس کو ملا ہوں تو موٹیویشن. میں تھوڑی دیر پہلے میں پھر یہ واقعہ اس لیے سنائی دیتا ہوں کہ یہ چھوٹے چھوٹے واقعات میں لرننگ ہے. چند دن پہلے نا میں ایک دوست ایڈ ہوا میری لائف، اس کی سوچ بڑی امپورٹنٹ بات بتاؤں. جس کے ساتھ بیٹھ کے آپ کی سوچ بڑی ہو جائے نا، اس میں کچھ ہوتا ہے. جس کے ساتھ بیٹھ کے آپ خواب دیکھنے لگ پڑے نا، کچھ تو ہوتا ہے اس میں. جس کے ساتھ بیٹھ کے بے سبب آنکھوں میں نمی آ جائے نا، کچھ تو ہوتا ہے، کچھ تو ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں میں نے اس دن کیا کیا؟ میں موٹیویشن کی قدر کرنے والا انسان ہوں. میں لوگوں کو موٹیویٹ کرتا ہوں تو پروڈکٹ میرا موٹیویشن ہے. اگر میں اپنے پروڈکٹ کی عزت نہیں کروں گا تو بھائی میں پھر کام نہیں کر سکتا. یہ بڑا امپورٹنٹ جملہ ہے. یہ آج تک میری ویڈیوز بڑی بار لو یور ورک، ریسپیکٹ یور ورک. اگر تم اپنے کام کی عزت نہیں کرو گے تو دنیا تمہاری بھی عزت نہیں کرے گی. تو جب وہ صاحب مجھے ملے اور مجھے موٹیویشن ملی تو شام کو پتا ہے میں نے کیا کیا؟ میں نے فیملی کی ساری بچیوں کو بٹھا، بہنوں کو، کزنوں کو، فیملی میں بچوں میں بڑا ہوں، سارے اکٹھے ہوئے اور سب کو لے کر میں چلا گیا بازار. میں نے کہا اپنے من کی جو چاہو شاپنگ کرو، بس انگلی رکھنی، اشارہ کرنا، چیز اتر جائے گی. وہ میرا مذاق اڑا بھائی جان ہوا کیا؟ میں انہیں نہ بتاؤں کہ ہوا کیا. دراصل میں اس موٹیویشن کا شکریہ رب کا ادا کر رہا تھا کہ رب نے اگر بندہ میری زندگی میں ایڈ کیا ہے تو میری سوچ کتنی بڑی ہوگی. میں تیرا شکریہ ادا نہ کروں. پیسے چیزیں تو آ جائیں میرے پاس، لیکن تو نے جو ارادے کی طاقت مجھے دے دی ہے، ایمان کی مضبوطی دے دی ہے، یہ مال اسباب سے بڑی چیز ہے. سر لوگوں کے پاس خربوں ہوتا ہے، دل اڈا جو ہوتا ہے. میں ریئلٹی بتاؤں سر، کیا پھر فیس بک پہ بڑا اچھا فلائر چلا ہے اتنا کہ بچہ پیدا ہوتا ہے اتنا سا، دل ہوتا ہے اتنا بڑا، قدرت کی طرف سے ڈیزائن ایسے. جب بچہ بڑا ہوتا ہے دل اتنا سا ہو جاتا ہے، بندہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے. بڑی دنیا میں آپ کو سیٹ ملیں گے، کیا بندہ بڑا ہو گیا ہے، دل چھوٹا ہو گیا. سو موٹیویشن کے اسباب سورس کو جب آپ کیٹاگرائز کر کے فکس کر کے سامنے لکھ کے لسٹ بنا لیں گے نا، پھر بڑا آسان ہو جائے گا. یہ ایک چھوٹا سا واقعہ اس لیے سنائی دیتا ہوں کہ آپ کو نا سمجھنے میں آسانی ہو جائے. میں گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ پڑھاتا ہوں، میری فیڈ بیک اچھی ہوا. گورنمنٹ کا پنجاب کا ایسا ڈپارٹمنٹ ہے کہ جہاں سے ہر جج نے ہو کے گزرنا ہے، ایسے ٹریننگ ہوتی ہے. obviously اس کو ہم اپنی لینگویج میں کہتے ہیں یہ وہ ڈپارٹمنٹ ہے جو ججوں کی دائی ہے. دائی سمجھیں؟ پاکستان میں بیوروکریسی کے بعد جج وغیرہ بہت بڑی چیز ہے. That department offered me, 1.5 مہینہ پہلے کی بات ہے, they offered me a grade 20 seat. قاسم صاحب جو لوازمات ہوتے ہیں سارے اس گریڈ 20 کے ساتھ نیلی بتی گارڈ گن مین یہ وہ پٹرول گاڑی سارا کچھ میں نے اسی وقت ماسک کر دیا. یہ میری گریٹنس نہیں ہے, میں نے زندگی میں پرائورٹائز کر لیا کہ میں نے کرنا کیا ہے اور میں نے کیا زندگی میں طے کر لیجیے. موٹیویشن لینی کہاں سے, کن یادوں سے لینی ہے. میں نے وہ یادیں ڈیلیٹ کر دی ہیں جن یادوں سے مجھے تلخی ہوتی تھی. مجھے کو آگے بتاتا آپ کے ساتھ ہی آپ کو یاد ہے فلانے نے کیا کہا, میں مجھے واقعی نہیں یاد یار. کہتے کیوں نہیں یاد؟ میں کہ یاد رکھنے کے لیے سوچنا اور یاد کرنا پڑتا ہے, میں کیوں یاد کروں؟ جس چیز کو یاد کرنے سے میرا مورال اور انرجی کم ہونی ہے میں یاد کرنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کروں, اور وہ تمام چیزوں کو یاد رکھوں گا. ہیلن کیلر کا جملہ ہے,
اللہ نے مجھے نوازا اتنا ہے, ہمیں وہی دیکھتی رہتی ہے. جو نہیں دیا میرے پاس سوچنے کا ٹائم ہی نہیں ہے. تو انرجی کو کبھی ضائع, آخری اس میں امپورٹنٹ چیز آپ ہی کے سوال کو, کیونکہ سوال میرا فیوریٹ ہے نا, تو آخری حصہ یہ, وہ تمام کام باتیں میں نے لائف سے نکالنا شروع کر دی جو انرجی چھین تھی. مثلا بات کوئی غیبت کرنا, کسی کو برا کہنا. آپ کو ریئلٹی بتاؤں, زندگی میں انسان بڑا اس دن ہوتا ہے جس دن اپنے دشمن کو معاف کرتا ہے. اور آپ کو گارنٹی سے ایک بات بتا رہا ہوں, کر کے دیکھیے, کبھی دل سے معاف کر کے دیکھیے, آپ کی کیپیسٹی اندر سے ایسے بڑھے, آپ کی باتوں میں تاثیر ایسے بڑھے, آپ کے کام کا امپیکٹ ایسے بڑھے. عام سی چیزیں ہوں گی لیکن وہ مٹی سونا ہونا شروع ہو جائے گی. ہوا کیا ہے, قدرت نے آپ پہ کرم کر دیا. وہ کرم کیا کیا, اصل میں آپ نے خود پہ کرم کیا. بندہ معاف کسی کو نہیں کرتا, معاف بندہ خود کو کرنا. سو موٹیویشن کے لیے سورس, اپنی نیچر کو سمجھنا, اپنے مزاج کو سمجھنا, موٹیویشن کے سورس پڑھانا, اور اس کے ساتھ موٹیویشن چھیننے والے لوگوں کو نکال دینا. اس سے کیا ہوئے گا, موٹیویشن ہائی بھی رہے گی اور برقرار بھی رہے گی, اور آپ بانٹ بھی سکتے. ایک اور آپ کو آخری بات ہو, موٹیویشن میں تھیوریز ہیں, اس کو گوگل سرچ کرنا ہے. موٹیویشن ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ تھیوریز ہیں, کنفرم نہیں ابھی تک ہوا کہ موٹیویشن چیز کیا ہے. ایک تھیوری ایسی ہے جو تھیوری بتاتی ہے کہ موٹیویشن اپنی برقرار رکھنے کے لیے موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے. کتنی عجیب بات ہے کہ آپ موٹیویٹ کرتے ہیں, آپ دنیا کو موٹیویٹ کر رہے ہیں, قدرت آپ کے خزانے ہمیشہ بھرے رکھے. عجیب بات ہے کہ وہ چیز جو آپ بانٹنے پہ چلے جاتے پڑھنا شروع ہو جاتی ہے. دیکھو دنیا کے سارے کیلکولیٹر جب آپ کے دیتے ہیں مائنس ہوتا کم ہوتا ہے, کم ہوتا ہے, دینے سے کم ہوتا ہے. وہ کہتا ہے نہیں یہ کیلکولیٹر خراب ہے, میرے کیلکولیٹر سے سوچو, دو گے بڑھے گا, دو گے بڑھے گا. جب بھی آپ کا یہ ایمان ہے نا کہ میں اگر آج سے میرے بھائی یہاں سے جانے لگے ہوں, رات تک کے کام کر کے دیکھو, آج سے عادت بنا لو, دن میں کسی انجان کو موٹیویٹ کر دو. اٹس ناٹ نیسیسری کہ ٹریڈنگ سیشن میں موٹیویٹ کیا جائے. کوئی بندہ کہیں مل گیا نا, اس کی نا امیدی چھینو یار اسے, اور ایک کفر مٹاؤ اس کا. امید دینے کا مطلب ہے کفر مٹا دیا, اس کو امید دے کے دیکھو. میں گارنٹی سے کہتا ہوں قدرت تمہاری کبھی موٹیویشن ختم نہیں کرے گی, ہمیشہ موٹیویشن دے گی. آپ وجہ کیا ہے, جو بانٹ رہے ہو وہ بڑھتا چلا جائے. کوئی سوال